الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پر یہ پیغام ماہ رمضان کی 27ویں شب کے تناظر میں ہے اور تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل اور خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے محافل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہر سال ہم ایک پیغام دیا کرتے ہیں اور بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے۔ 14 اگست کو 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، البتہ وہ ماہ رمضان کی 27ویں شب تھی جس کے بارے میں غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ قدر کی رات ہے۔ جس طرح رمضان میں قدر کی رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمام تر مخالفتوں کے باوجود، چاہے وہ انگریز کی تھی یا ہندو کی تھی، یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر اس مملکت کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ آج ہم سن 2026 کے رمضان کو دیکھ رہے ہیں تو عالمی سطح پر جنگی حالات بھی ہیں، مسلم امہ اس کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، آپس میں مسلمانوں کو لڑا دینے کی باتیں، عربوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دینے کی باتیں، پاکستان اور افغانستان کو لڑا دینے کی باتیں، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھتا چلا جائے اور نیتن یاہو اس کو روحانی مشن قرار دے اور ٹرمپ کہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں، تو گویا وہ اپنی مذہبیت کو کھل کر واضح کر رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دینی اعتبار سے کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نام پر پاکستان تو ہم نے دیا اور اس کے بعد ہی ہم نے ریورس گیئر لگانا شروع کر دیے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کس طرح انفرادی سطح پر دیکھیں، 2 پیسے گھر میں آ گئے، پردہ گھر سے چلا گیا، ذرا دنیا کی چمک دمک میں آگے چلے گئے، سود خوری بھی آگے، رشوت کا معاملہ بھی آگے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ اجتماعی سطح پر آ جائیں، خواہ ہمارے فوجی حکمراں ہوں یا سویلین حکمراں ہوں، ان کی ترجیحات میں اسلام کا لفاظ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، سود کا دھندا جاری رکھ کر، بے حیائی کا طوفان جاری رکھ کر، اور تو اور مغرب کے تقاضوں کے مطابق اور امریکہ کے تقاضوں کے مطابق اور آگے سے آگے بڑھ کر ہم اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس قانون بنتے ہوئے اپنی مملکت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے۔ سیاسی طور پر ہم عدم استحکام کا شکار ہیں، ایک ہائیبریڈ سسٹم ہمارے ہاں لانے کی کوشش کی گئی، ہمارے سامنے ہے۔ نہ ہم کٹر ڈکٹیٹر بنتے ہیں، نہ ہم کٹر جمہوری بنتے ہیں، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپس میں دست و گریباں بھی ہیں، یہ ہماری سیاست کا نتیجہ یا اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے۔ معاشی ابتری ہمارے سامنے ہے، ایک طرف اشرافیہ ایلیٹ کلاس کے ادلے تدلے ہیں، حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، اور دوسری طرف خودکشیاں بھی ہیں، اور پیٹرول کا بم بھی گرا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ریلیف دیتے ہیں ایسے جنگی حالات میں، اور ہمارے ہاں 1 مہینے کا پیٹرول ہونے کے باوجود ہم نے 50-55 روپے بڑھا ڈالے اور قوم کے اوپر ایک اور مصیبت ہمارے حکمرانوں نے ڈال دی ہے۔ یہ ہماری معاشی ابتری کی صورتحال ہے اور ہم ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معاشرتی بگاڑ ہمارے سامنے ہے۔ رمضان میں بھی کھلواڑ چلتے، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر رمضان میں فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور معاشرتی بگاڑ میں LGBTQ اور اسی طرح ہم جنس پرستی کے جیسے گندے تصورات جو ہے اس معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور کس چیز پر بات کی جائے، حقوق العباد کی بھی پامالی، حقوق اللہ کی بھی پامالی، یہ ہماری صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک مرثیہ ہے، لیکن مرثیہ کہنے کا فائدہ تو نہیں ہے، کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ ایک طرف عالمی صورتحال ہے، کہاں ہم ان احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جس میں مستقبل کا منظر نامہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے، جب ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، جناب مہدی تشریف لائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال بھی قتل ہوگا، جناب مہدی کی نصرت کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، وہ خراسان جس کا بار بار ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے خراسان میں یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بھی، اسی طرح افغانستان کا بڑا حصہ، ایران کا کچھ حصہ، سینٹرل اسٹیٹ میں سے کچھ حصہ، یہ بہت بڑا علاقہ خراسان کا علاقہ، یہاں سے فوجوں نے جانا ہے جناب مہدی کی نصرت کے لیے۔ تو اس خطے میں کوئی اسلام کی آبیاری ہوگی نا، اس خطے میں اسلام نافذ کہیں ہوگا، اس خطے میں وہ فوج ہوگی کہ وہ لشکر ہوں گے کہ جن کی آبیاری ایمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی، یہاں کہیں اسلام کی طرف پیش قدمی ہوگی اور پیش رفت ہوگی، تو مستقبل میں یہاں سے لشکر جائیں گے جناب مہدی کی نصرت کے لیے، اور ساری زمین پر پھر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ اسی غلبہ دین کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، کیوں لیا تھا؟ ہم میں اور ہندو میں کیا فرق ہو گیا؟ 2 قومی نظریے کا فرق ہو گیا۔ یہ خطہ ہم نے کیوں کھینچا، لکیر ہم نے کیوں کھینچی؟ بھائی وہاں بھی انسان رہتے، یہاں بھی انسان رہتے، اور اب بھی ہندوستان میں 25-30 کروڑ مسلمان رہتا ہے، بھارت ہم نے لکیر کیوں کھینچی تھی؟ ایک خطہ زمین ہمیں چاہیے تھا۔
تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی، حاکمیت اللہ کی ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کی جائے گی، یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان ہم نے لیا۔ پھر کیا ہوا؟ زبان کا تعصب پر آیا تو 71 میں کوڑے پڑے ہمیں، اور 2 لخت ہو گیا مملکت خداداد پاکستان کا معاملہ، اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ کچھ حالات کی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے، کچھ اچھی خبریں بھی آئیں بنگلہ دیش کی طرف سے، لیکن ابھی بہت دور کی بات محسوس ہوتی ہے۔ ہم تو ماضی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا زبان کا تعصب اوپر آیا، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سیاسی بنیاد پر جو ہمارے خلاف شار کی بات ہے اور انتقامی جذبات وہ ہمارے سامنے ہیں، مسلک کی بنیادوں پر لڑائیوں کے معاملے اور مسلک کی بنیاد پر جو آپس میں دست و گریباں ہونا، یہ آج ہم سارا سر پھٹاول اپنی امت کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنی قوم کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کیا اشیاء میں جوڑنے والی ہے؟ بڑا ویژن، بڑا ورلڈ ویو جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے، وہ قرآن جو زندگی کا وسیع تصور دیتا ہے، آخرت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور دین کا انقلابی تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اسلام چند ریچولز کا نام نہیں، چند عبادات کا مجموعہ نہیں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کا غلبہ، اس کا نفاذ ہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد پر اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال نہیں۔ اللہ کی نصرت کیسے ملے گی؟ جس کے لیے پاکستان لیا تھا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا تو اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ آج تو قدم اکھڑے ہوئے ہیں نا، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر اور معاشرتی سطح پر۔ میں نے مختصر ذکر کیا عالمی حالات کے تناظر میں، ایک طرف ہمارا مشرقی بارڈر، وہاں بھارت کھڑا ہے تیار، اور وہ اتحاد ثلاثہ ابلیسی جس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، امریکہ ہے، بھارت ہے، اسرائیل، یہ تو دشمن سمجھتے پاکستان کو اپنا، اور ساری قوتیں لگا رہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے، ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اور ہماری مغربی سرحد، پاکستان انگیج ہو گیا آج افغانستان کے ساتھ، یہ دونوں طرف سے خطرات، اور ایران کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، یہ بات اور آگے بڑھتی چلی گی تو پھیلتے پھیلتے بلوچستان کے بارڈر تک ایران نے آنا ہے۔ پھر ہاں، وہ جنگ آگے بڑھتے بڑھتے کچھ اثرات اور آگے چلے گئے تو ہم تو پسے میں چاروں طرف سے، پھنسے میں چاروں طرف سے، اور آگے وہ جو تیل کی قیمتوں کا بڑھنا، وہ معاشی پریشر بھی ہمارے اوپر آنا ہے، جنگی حالات کا پریشر بھی ہمارے اوپر آنا ہے۔ اسی طریقے پر ہم آپ اور دیکھ رہے ہیں کہ معاشی ابتری ہماری اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارے عالمی تناظر کے اعتبار سے دیکھیے، پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہماری چپخریش کے معاملات دیکھ لیجئے، یہ دگرگوں ہوتی چلی جا رہی صورتحال۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ایک طرف سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے، ہم تو اتحاد کے دائی ہیں نا، امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا لیڈنگ رول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اس میں، امت کو جمع کرنے کے اعتبار سے، صرف عرب نہیں پوری امت کو جمع کرنے کے اعتبار سے، اور اس کے بغیر نہ ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکتے نہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ایمان کی بنیاد پر۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی آپس میں۔ یہ ایمان قرآن سے ملتا ہے جس کی محافل میں ہم شریک ہیں۔ اس قرآن سے ایمان کی آبیاری، وہ جذبہ پیدا ہوگا، ایمان والے کھڑے ہو سکیں گے باطل کے مقابلے میں۔ تو قرآن کو تھامنا یہ ہماری دعوت ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی طرف آنا یہی ہماری دعوت ہے۔ یہ قرآنی امت کو جوڑے گا اور ایمان کی آبیاری کرے گا تو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرے گا۔ اللہ کے دین کی نفاذ کی طرف پیش قدمی ہوگی جس کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا، تبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تم اس کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اس کے سوا ہمارا کوئی جو ہے وہ وے آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آج بھی قادر ہے، اس سے قوم عاد و ثمود کو مٹایا، وہ آج کے ظالموں کو بھی مٹا سکتا ہے، مگر ہم تو اللہ والا ہونا، اس کا ثبوت تو پیش کریں، اس کی کتاب کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ جس کے لیے پاکستان ہم نے دیا تھا۔ ہماری خواہش ہے 14 اگست کی چھٹی پر ہم بحث نہیں کرتے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ 27 شب میں بات کرو پاکستان پر، 27 روزے کو بات کرو پاکستان کے بارے میں، تاکہ دل نرم ہوتے توجہ ہو جائے کہ کیوں پاکستان ہم نے لیا تھا۔ یہ قرض ہے ہمارے کاندھوں پر، آج ساری ذلت اور رسوائی اور آج سارے مصائب کے ہم شکار کیوں ہیں؟ اس سے کہ اللہ سے وعدہ جو ہم نے کیا اس کی خلاف ورزی کی، قرآن پر سے پوچھ ڈالا ہم نے، اللہ کے دین کو ہم نے پس سے پوچھ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی کی ہم دعوت دیتے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، قرآن سے جڑنا، قرآن کی محفلیں عام کرنا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کے ذریعے ایمان
ایمان کی آبیاری کرنا تو بندہ اللہ کے راہ میں کھڑا ہوگا، اور اللہ کے دین کو تھامنا جس کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا اس کی طرف پیش قدمی ہوگی تو اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ہوگا، اور پھر ہم باطل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے ہم پاکستان کو واقعتاً حقیقی معنی میں اسلامی پاکستان بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔